اصلاح اور احسان میں جو فرق ہے اس کو آسان طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے، اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہے، اور اگر تھوڑی سی بڑھا کے کی جائے، اس میں زیادتی کی جائے، اس میں ایکسٹرا کر دیا جائے تو احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، نیکی اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کے آج تک جہاں موجود ہو، سوچ لو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس سے بڑھا کر کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ احسان کیا گیا ہے، اور اگر اس کے برابر کر دیا گیا سمجھ جاؤ کہ اس کو بدلہ دیا گیا ہے۔ اور در حقیقت میں جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوتے ہیں اور میٹھی زندگی ہوتے ہیں۔ ماں اگر ان پڑھ بھی ہوتی ہے تو کم از کم وہ یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو، کسی کالج، کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی میں نہ پڑھا ہو، پھر بھی بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت باپ کو عطا کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ رب العزت کچھ خاص علم عطا فرماتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے، کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے، اور یہ ماں باپ یہ حسن ہوتے ہیں ایک معاشرے کا۔ دنیا میں کسی بھی محبت کو اگر جانچنی ہوتی ہے تو اس کی تمثیل دی جاتی ہے، اگزامپل دیا جاتا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، کہ اللہ رب العزت لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، اگزامپل بیان فرماتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنا سمجھانا چاہا، اپنے آپ کو بتانا چاہا، تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ اور یہاں لفظ رب یہ دو معنی کے لیے آیا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تجریداً پالنا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے مجھ کو رب بن کر پالا، میری پرورش کی۔ اور یہاں رب کا معنی تدریجاً کے معنی میں ہے، یعنی پالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں یہ روایت لکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے مثال بھی ماں کی عطا فرمائی ہے کہ گھر جا کے اپنی ماں کو دیکھ لو کہ ماں تم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، بس اس پیار کو تولنا شروع کر دو۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچی ہوتی ہے اور وہ BA کر لی ہوتی ہے، یونیورسٹی سے اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے۔ روز اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹی تو سویرے اٹھ جایا کر، جب تو ساس کے پاس جائے گی تو تیری ساس یہ کہے گی کہ اس کی اماں نے اس کو صبح سویرے اٹھنے سکھایا ہی نہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی جی جب ہم جائیں گے تب دیکھ لیں گے، ابھی آپ رہنے دیجیے۔ پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ساس شکوے شکایت شروع کر دیتی ہے، اس کے خاوند سے کہنے لگتی ہے کہ تو اس کو صبح سویرے اٹھاتا ہی نہیں ہے، یہ سو کے رہتی ہے۔ اور وہ بھی جا کر کہتا ہے کہ میری امی شکوہ کرتی ہے کہ آپ اٹھتی ہی نہیں ہیں، آپ سو کے رہتی ہیں۔ تو بچی اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی تو ٹائم پہ نہیں اٹھتی تھی، وہ سویا کرتی تھی۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ صبح سویرے نہیں اٹھی، میں مثال بیان کر رہا ہوں بس۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی امی اس کو دیتی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی، وہ سوئی رہتی تھی۔
لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، تھوڑا سا۔ ساری دنیا سوئی ہے پر اس کی اماں فٹ سے اٹھ جاتی ہے، فوراً اٹھ جاتی ہے، بغیر کسی تکلف کے اٹھ جاتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی یا اس نے طلاق دے دیا اس کو۔ 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا تو اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن وہ باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، تم یہ بتاؤ تمہاری صغی امی صحیح تھی یا پھر یہ جو تمہاری سوتیلی امی ہے یہ صحیح ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا میرے پیارے ابو جان، یہ والی صحیح ہے، جو پہلے والی امی تھی وہ جھوٹ بہت بولا کرتی تھی، بہت زیادہ جھوٹ بولتی تھی، وہ بہت جھوٹی تھی اور یہ بہت سچی ہے۔ تو اس کے باپ نے جلال سے کہا کہ اے بیوقوف بچہ، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری سگی ماں جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بولا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا بتاؤ کس طرح وہ جھوٹ بولا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا میرے والد صاحب، آپ کو معلوم ہے نا میں بہت مستی کیا کرتا ہوں، بہت شرارت کیا کرتا ہوں، میری مستی کی وجہ سے گھر کے برتن ٹوٹ جایا کرتے تھے، تو میری سگی امی مجھے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیا کرتی تھی اور کہتی تھی میں کچن میں تالا لگا دوں گی اور ساری رات تجھے روٹی کھانے کو نہیں دوں گی، تو آج بھوکا پیاسا یہاں رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعویٰ کرتی تھی، جھوٹی قسمیں کھایا کرتی تھی، لیکن بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ گلیوں میں مجھے تلاش کرنے کے لیے نکل جایا کرتی تھی، مجھے گلیوں میں تلاش کرتی تھی اور مجھے ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے میں جہاں بھی ہوتا وہاں جاتی، مجھ کو پکڑ کے لے کے آتی، لیکن غلطی تو میری ہوتی تھی، لیکن میری امی رونے لگتی تھی اور کہتی تھی اے میرے بیٹے مجھے نہ ستایا کر، مجھے معاف کر دیا کر میرے بیٹے، اور پھر میرے حصے کا کھانا وہ رکھ دیا کرتی تھی اور مجھے وہ کھانا کھلایا کرتی تھی، اور پھر میری امی مجھے تحفہ بھی دیتی تھی، مجھے گفٹ بھی دیا کرتی تھی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ابا جی وہ جھوٹی تھی، وہ کہتی تھی ساری رات کھانا نہیں دینا ہے، تجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد خود وہ آتی اور میرے ہاتھ پکڑ کے روتی اور مجھ کو کھانا کھلاتی اور مجھے ہر چیز دیتی جو جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی۔ لیکن یہ جو میری ماں بھی آئی ہے، میں جب مستی کرتا ہوں، شرارت کرتا ہوں تو یہ مجھے تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے روٹی نہیں دینی ہے تیرے کو، اور میں ساری رات دو کے گزارتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھے روٹی نہیں دیتی ہے کھانے کو، میں ساری رات بھوکے رہ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، سسکتا رہتا ہوں۔ یہ بہت سچی ہے، اسی لیے کہ جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، اور وہ بہت جھوٹی تھی، وہ کہتی تھی لیکن وہ کرتی نہیں تھی۔ اسی لیے ماں کے درد کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے دل میں کتنی درد ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں بچے کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے قید کر دیا، اور کہتی ہے کہ میری مرضی سے روٹی کھاؤ۔ در حقیقت میں ان بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ماں نے تجھ کو قید نہیں کیا ہے، بلکہ وہ پیار بہت سچا کرتی ہے، بڑا سچا پیار کرتی ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ بیٹا برگر کھا کے آ جائے اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا روٹی کھا لے، اور بیٹا کہتا نہیں امی میں نہیں کھاؤں گا روٹی، آپ نے سبزی بنائے ہوئے ہیں، مجھے نہیں کھانے، میں نہیں کھاؤں گا، تو ماں فوراً منتیں کرنے لگتی ہے اور کہنے لگتی کہ بیٹا اچھا بتاؤ تجھے کیا کھانا ہے، تم جو بولو گے میں وہی بناؤں گی اور میں وہ تجھ کو کھلاؤں گی، تو جو کھائے گا میں فوراً اس کو بنا دوں گی۔ آج جیسے ہی اس کے اولاد اس کو کہتے ہیں، فوراً وہ ماں جلدی جلدی کھانا بناتی ہے اور اس کو کھانا کھلاتی ہے، پھر اس کو بولتی ہے اب پتر، اب میرے بیٹے، اب تو جا کے سو جا، اور کہتی ہے کہ بیٹا اگر تو روٹی نہیں کھائے گا نا تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو
سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کہ کسی اللہ کے ولی کا سایہ حاصل کرے، ان کی برکتیں حاصل کرے، لیکن اپنے ذہن پہ یہ بھی بات رکھیں کہ کچھ ڈھونگی قسم کے پیر صاحب کے ہاتھ میں اگر آپ 5,000 بھی دے دیں اور کہہ دیں کہ وہ دعائیں کریں تو دعائیں رٹ کے رکھتے ہیں اور وہ دعائیں کر دیتے ہیں، نذرانہ لینے سے انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ پیر صاحب تو ایسے بھی ہیں آپ پیسے دیتے جائیں وہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان پیروں سے بچائے، ان پیروں سے بچائے۔ اور امی کو اگر بیٹا یوں ہی کہہ دے کہ اے میری پیاری امی، میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعائیں کر دیں، تو امی فوراً گھر میں بیٹھ کر دعائیں پڑھنے لگتی ہے، بڑی بڑی دعائیں پڑھنے لگتی ہے اور اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے، سب چیز کو چھوڑ کر اپنے اس بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، یا اللہ میرے بچے کے کام لگ جائے، یا اللہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے، وہ نکھر جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ دور حاضر میں ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو ویل پرسن ہوتے ہیں، رچ پرسن ہوتے ہیں، اپنے وقت میں مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والے ہوتے ہیں، مہنگی مہنگی گھڑی پہننے والے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے اپنی زندگی میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، قیمتی قیمتی لباس پہننے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اپنے اولاد ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ لو پیسے، جا کے بچوں کے کپڑے خرید لو، میرے کپڑے ابھی بہتر ہیں، مجھے ابھی کپڑے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری گھڑی اچھی ہے، میرے جوتے اچھے ہیں، میرے تمام چیزیں اچھے ہیں، تم جاؤ اور جا کے بچوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے لباس خرید دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈریس خرید کے لاؤ بچوں کے لیے۔ یہ جو باپ ہوتے ہیں نا، اپنے زندگی کے 30 سال 40 سال یہ اپنی زندگی کو اپنے بال بچوں کی خاطر قربان کر دیتے ہیں، اور میں نے کتابوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ جنہوں نے غالباً 25 سال 30 سال تک اپنے لیے کوئی دوسرا کمبل نہیں خریدا، جب وہ گئے تھے تو ایک ہی کمبل کو خریدے تھے، لیکن انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، اس کو تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اپنے تمام پیسوں کو اپنے بال بچوں کے لیے بھیج دیا کہ میرے بال بچے کھائیں، میرے بال بچے عیش و عشرت میں رہیں، کسی کا محتاج نہ ہو۔ لیکن یہاں تو بچے حساب کرنے لگتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو تو پچھلے مہینے ہی کچھ پیسے دیے تھے، 5,000 دیے تھے، وہ خرچ کر دیے۔ پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا، کہ میں آپ کو پیسے دیتے جاتا ہوں، آپ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جو اپنے ماں باپ سے حساب کرتے ہیں کہ بتائیے پیسے کہاں گئے، اس کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو ڈپٹتے ہیں، اس کو ڈرا کے رکھتے ہیں۔ وہی بچہ جب چھوٹا رہتا ہے تو وہی ماں باپ اس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، خون پسینہ بہا کر اس بچے کو وہ چیزیں دیتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہی باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ ماں باپ ہے جس نے بچپن میں میری حفاظت کی تھی، یہی وہ ماں باپ ہے جس نے بچپن میں میرے لیے پٹائی کھا لی تھی، میرے لیے مار کھا لیے تھے، میرے لیے شکوہ شکایت سن لیے تھے، لیکن مجھ پر ایک آنچ آنے نہیں دیے۔ وہ بچے بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے کردار کو، کہ اس کے ماں باپ نے کتنے پیار سے، کتنے لاڈلے سے اس کو پالا ہے، اس کو پوسا ہے، اس کو بڑا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، جو پیسے میرے پاس ہیں وہ پیسے میرے وراثت کے نہیں ہیں، بلکہ وہ پیسے میں نے خود کمایا ہے، اور اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، تو آپ ہی بتائیے میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ میرے ہیں، میں نے اس کو محنت سے کمائے ہیں، مجھے وراثت میں نہیں ملا ہے۔ اے اللہ کے نبی فرمائے کہ میرے والد مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، بتائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہا تم نے کہ وہ پیسے تمہارے ہیں؟ تو صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ جی وہ پیسے میرے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ ابا کس کا ہے، والد کس کے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ والد تو میرے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیری والد کی ہے، تیری ہر چیز تیرے باپ کی ہے۔ جس چیز پر تیرا حق ہے اس چیز پر تیرے باپ کا بھی حق ہے۔ تو جس مال کا مالک ہے تو تیرے باپ بھی اس مال کے مالک ہے، تو اس کو اس کا حق دیا کر۔ ماں اور باپ یہ حسن ہوتے ہیں زندگی کا، یہ زینت ہوتے ہیں گھر کے، یہ تو وقار ہوتا ہے انسان کا۔ اور در حقیقت میں جب تک انسان ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر چلے گا تب تک اس کے راستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن ماں باپ کی انگلیوں کو چھوڑ کر سڑک پر نکلنا پڑے گا نا تو سر چکرانے لگیں گے، سر چکرا کے وہ گر جائے گا، کوئی اٹھانے والا نہیں رہے گا۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، کچھ وقت تک لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ پچھتاتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب وہ پچھتاتا ہے تب اس کے ماں باپ باحیات نہیں رہتے ہیں، تب وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیتا، کاش میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا۔ لیکن افسوس ہے ویسے لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کے باحیات رہنے کے باوجود بھی ان کو راضی نہیں کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا بنائے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ 350 کمرہ تھا محل کا، اور ان کی امی جان 12 سال اپنے ٹانگوں سے معذور رہی، وہ چل پھر نہیں کر سکتی تھی 12 سال تک۔ اور اس دور میں واش روم تھا یا پھر جو بھی اس دور میں طریقہ تھا، اور جب اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب محل میں آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس محل سے نکلتے تھے تو پھر بھی اپنے اماں کے پاس جاتے تھے۔ اور جب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں کا جنازہ اٹھا تو آپ زارو قطار رونے لگے، بے شمار آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ سالوں بیت بھی گئے، اس کے باوجود بھی اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے، آنسو نکلتے ہی رہتے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اے اورنگزیب، یہ تیری کون سی ایسی ماں مر گئی ہے؟ کیا کوئی پہلی مرتبہ ہے کہ کسی کی ماں مر گئی ہے؟ ساری دنیا کی ماں مرتی ہے؟ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے میرے دربار میں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، بہت پیسے ہیں، بہت مال ہے، بہت محل ہے، میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ کھانے والے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن جو میری ماں تھی وہ بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ لیکن جب سے میری ماں کا انتقال ہوا ہے، یہ محل مجھے محل نہیں لگتا، بلکہ یہ محل مجھے قبرستان لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ محل قبرستان ہو گیا ہے۔ در حقیقت میں ماں اور باپ تو یہ رحمت ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، لیکن ہمارے معاشرے میں بچوں نے ایک مسئلہ پکے طریقے سے اپنے ذہن پہ یاد رکھ لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیں مفتی صاحب، کیا اپنی پسند کی شادی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پابند نہیں تھے سوائے اللہ رب العزت کے۔ آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں تھی کسی بھی مسئلے میں۔ لیکن جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس وقت نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا چچا ہے وہ میری والد کی جگہ میں ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب عنایت کروں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو آپ نے کیا ہے۔ لیکن بچے تو
سارا کچھ کراس کر کے گزر جاتے ہیں، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا کوئی۔ اور جب بیٹا گزرتا ہے اپنے ماں کے دروازے سے، اگر اماں کے دروازے سے بیٹا امرود لے کے جاتا ہے اور رات کو اپنے امی کے دروازے سے گزر جاتا ہے، اور جب ماں باپ کے کمائی کھانے کا ٹائم آتا ہے تو اولاد گزر جاتے ہیں، اسی لیے کہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے۔ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ انسان اپنی بیوی اور اپنے ماں کے درمیان مقابلہ پیدا کر دے، فرق بازی پیدا کر دے، دونوں کے مقام کو تولنے لگے، میزان قائم کر دے کہ افضل کون ہے، ابتر کون ہے، بہتر کون ہے، سب سے زیادہ بہتر کون ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماں تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور بیوی اس کے لیے کعبے کی جگہ ہے۔ بچہ ماں کے دروازے کے سامنے سے امرود لے کے گزر جاتا ہے کہ جا امی کو جا کے کچھ دے کے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، اسے تو کھانے ہی نہیں ہے، بس دے کے آ جاؤ، فارمیلٹی پورا کر لو، رسم پورا کر لو، بس تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لاتی ہے، اس کی ماں تو کھا نہیں پاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، اگر وہ غور کر لیتا، اپنی ماں کی حقیقت کو سمجھ لیتا تو ایسا وہ ہرگز اپنی بیوی کو نہیں بولتا۔ یہ جو نیپولین تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہیں پیسے لینے کا مزہ زندگی میں کب آیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مزہ تب آتا تھا جب میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی ماں کے حوالے کر دیتا تھا، اپنی ماں کو دے دیا کرتا تھا، اور جب میں اپنی ماں سے نا تھوڑا تھوڑا پیسہ لیا کرتا تھا، تھوڑا تھوڑا قرضہ لیا کرتا تھا کہ امی مجھے تھوڑا سا پیسہ دے دیجئے، امی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے وہ دے دیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی امی سے تھوڑا تھوڑا پیسہ لیا کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ اپنے خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان ذائقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی لیے یاد رکھیں اور غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ماں باپ ہیں وہ جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، اگر یہ دونوں راضی ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے جنت ہے، اگر یہ دونوں ناراض ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارے لیے جہنم ہے۔ در حقیقت میں انسان چاہے کسی بڑے بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے، حاضر ہو جائے، دعائیں کر لے، اپنے سر کو پیٹ کر اپنے سر سے خون نکال دے، لیکن جب تک اس کے والد راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ رب العزت راضی نہیں ہوگا، نہ ہی اللہ کے ولی اس سے راضی ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے والد راضی اس سے اللہ رب العزت راضی، اور جس کا باپ ناراض ہو جاتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے نا، اور سارے ولی بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ بخش دے میرے بندے کو، میرے مرید کو، لیکن اگر اس کے والد کہہ دیں یا اللہ میرے بچے کو معاف نہ کرنا، تو اللہ رب العزت ان اولیاؤں کی بات کو نہیں تسلیم کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے والد کی بات کو قبول کرے گا، تسلیم کرے گا۔ اسی لیے ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، ماں باپ کے پاس وقت گزاریں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، چند لمحے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ یقین کر لیں کہ صرف آپ اپنے والد سے مشورہ کریں، اگرچہ آپ عمل نہ کریں، صرف ان سے مشورہ کریں، لیکن اس مشورے میں اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامیابی نہیں حاصل ہوگی۔ لیکن معاشرے میں لوگ تو جو چوک چوراہے پہ بیٹھتے ہیں، جو غلط طریقے سے اپنی زندگی کو جیتے ہیں، ان سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے والد سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنی والد کے رائے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے والد کے پاس بیٹھیں، اپنے والد سے مشورہ لیں۔ میرے والد صاحب ٹیلر ماسٹر ہیں، اس کے باوجود بھی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وقت گزارا کرتا ہوں، اپنے والد سے محبت کیا کرتا ہوں۔ مجھے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
زندگی میں بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ میں نے اپنے پسند کے کپڑے خریدے ہوں گے، بلکہ آج تک جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں میرے والد ہی مجھ کو پسند کر کے دیتے ہیں، اور میں کبھی ان کے پسند کو انکار نہیں کرتا ہوں، میں کبھی ان کے پسند کو ٹھکراتا نہیں ہوں، بلکہ میں آنکھ بند کر کے اپنے والد کے ہر ایک پسند کو قبول فرما لیتا ہوں۔ میں نے اپنے والد کے پیر کو پھٹے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی اگر مجھے چوٹ لگ جاتی ہے تو میرے والد فوراً گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم میں سے جس کے والد باحیات ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کے والد انتقال ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے پوری زندگی حلال کمائی کھائی ہے اور مجھ کو کھلایا ہے۔ کیا یہ لوگ پیر نہیں ہوتے؟ کیا یہ لوگ مرشد نہیں ہوتے؟ میں نے بہت کچھ سیکھی ہے۔ انسان سیکھنے تو بیٹھے اپنے والد سے، ہزار چیزیں سیکھ لے گا وہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو اپنا وقت دیں، ان کے ساتھ ہنس کے بات کریں، مسکرا کے بات کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں خوش کیا تھا۔ آپ دیکھ لیں، بہت مشکل کام ہے دنیا والوں سے اپنی تعریف کرانا، اپنی واہ واہی کروانا، لیکن اگر ماں کی خدمت دل سے کر دی جائے تو ماں پورے محلے میں جا کے اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے۔ آج بھی جب میں سفر سے اپنے گھر جاتا ہوں اور میری ماں کو خبر پہنچتی ہے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، تو جب تک میں گھر نہیں پہنچتا ہوں میری ماں چین سے نہیں سوتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، حالانکہ وہ شوگر پیشنٹ ہے، اور جو لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو نیند جلدی نہیں آتی ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو فون کر دیا کرتا تھا کہ امی کو بولو وہ سو جائیں، کہ تم آہستہ سے دروازہ کھول دینا، میں گھر پہ داخل ہو جاؤں گا، اگر میری وہ آواز سنیں گی تو ان کی نیند کھل جائے گی۔ اور جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا، بالکل آہستہ آہستہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی ماں میری آواز کو سن کے کہتی تھی، بیٹا تو آ گیا سفر سے، فوراً بستر سے اٹھ جاتی تھی اور کھانا وغیرہ کھلا کر مجھے سلاتی تھی، پھر وہ سوتی تھی۔ آج بھی میری ماں باحیات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری ماں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کی بھی ماں باحیات ہے اللہ رب العزت ان کی بھی ماں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن کی ماں رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ان کی گناہوں کو معاف عطا فرمائے، ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ درد دوبارہ نہیں ملتا ہے زندگی میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے قریب ہو جائیں، ماں باپ کے عظیم دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری اماں بوڑھی تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت انہی بندوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے بوڑھا باپ ملے اور اپنی باپ اور وہ اپنی باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ کو راضی کرے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بیمار ماں ملے اور وہ اپنی ماں کی نوکری کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کو راضی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی تھی اور میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میری امی اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی کہ وہ پیشاب پخانہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تھی، تو میں جب ان کو کئی مرتبہ لے کے جاتا تھا تو کبھی کبھی پیشاب پخانے کے چھینٹے میرے لباس پہ بھی پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابن جوزی علی رحمت رضوان نے اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آ گیا۔ اس شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، وہ بیمار رہتی ہے، وہ مریضہ ہے، وہ مجھے آواز دیتی ہے کہ بیٹا پیشاب کروں گی، بیٹا پیشاب کروں گی۔ میں اپنی ماں کو بیت الخلا لے کے جانے ہی لگتا ہوں کہ وہ میری ماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے،
پیشاب کی چھینٹیں میرے جسم پر آ جایا کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور بچپن میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب کر دیا کرتا تھا اور اب میری ماں مجھ پر پیشاب کر دیا کرتی ہے، تو کیا حق ادا ہو گیا نا؟ کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا نا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سوال کیا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے جس مسئلے کو میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، کوئی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، وہ سارے کام جو میں اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا اور اب میری ماں میرے ساتھ وہ ساری کام کرتی ہے تو حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ پیشاب تو بھی اپنی ماں پر کرتا تھا اور آج تیری ماں بھی تجھ پر پیشاب کر رہی ہے، لیکن تیری اور تیری ماں کے سوچ میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح فرق ہے بتائیں حضور؟ تو کیا جواب دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، قربان ہونے کو دل کرے گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ کہا حضور کس طرح؟ کہ جب تیری ماں تجھ پر پیشاب کرتی ہے تو دعا کرتا ہے یا اللہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو پردہ دے دے، اس کو انتقال کر دے، اس کا وصال ہو جائے، لیکن جب تو اپنی ماں پر پیشاب کرتا تھا تب تیری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما دے، میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا اور یہ تیری ماں کا فرق ہے، تو اپنے ماں کے لیے مرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے لیکن تیری ماں تیرے لیے عمر لمبی ہونے کی دعا مانگتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے جتنے بھی گناہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان گناہوں کو روک دیتا ہے، ان گناہوں کے سزا کو روک دیتا ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت سزا دیتا ہے۔ اسی لیے اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ عظیم دولت ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے۔